بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصل کہانی کے ساتھ اشرف شریف آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک بادشاہ تھا، اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ اس کے اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبین کی طرف دیکھا، ان کے جو اولاد تھی ان کا جائزہ لیا اور پھر درباریوں سے کہا کہ اپنے اپنے جو لڑکے ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہر درباری آتا تھا، وہ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا تھا، بڑھا چڑھا کے باتیں سناتا تھا بادشاہ کو، اور بادشاہ سر ہلا دیتا تھا، کسی کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے سب چلے گئے اور بادشاہ کو کوئی بھی نوجوان اپنے جانشین کے طور پہ پسند نہ آیا۔ شام ہوئی تو ملکہ نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، چلیں باقی تو سارے ایک طرف، لیکن وزیر کا جو بیٹا تھا وہ آپ کو کیوں نہیں پسند آیا؟ وہ تو نوجوان بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، اور اس کے اندر بڑا عزم ہے، جوش ہے، اور باتیں بھی بڑی دانشمندی کی کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس کے باپ کی گفتگو سے اندازہ کیا ہے کہ وہ جو کہتا ہے لڑکا، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اس کے قول اور فعل میں ایک تضاد ہے۔ حکمران کی صفات میں اگر ایسی چیزیں شامل ہو جائیں تو حکومت مشکل ہو جاتی ہے، ریاست زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی مجھے اس بنا پہ یاد آئی کہ ہمارے محترم وزیر اعظم نے 15 فروری کو اپنے ارد گرد کوئی 8-10 وزیر بٹھا کے ایک وعدہ کیا قوم سے، اور بتایا کہ میری کابینہ کے تمام وزیر، مشیر اور معاون خصوصی کسی طرح کا حکومت سے نہ تو تنخواہ لیں گے، نہ مراعات لیں گے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا اس چیز کا، اور اس کے بعد ساری دنیا نے بڑی ان کی تعریف کی، ان کی جماعت نے تو بہت ہی تعریف کر دی۔ ایسی ایسی خوبیاں بھی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اثار کی دریافت کر لی جو ہم نے کبھی پہلے سنی نہیں تھی۔ ہمیں یوں لگا کہ ملک کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وزیر اعظم واقعی سنجیدہ ہے۔ ہمیں لگا کہ اب ملک کی جو کٹھنائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں لگا کہ IMF، چین اور عالمی مالیاتی اداروں کے، دوسرے اداروں کے جو ہم پہ قرضے ہیں، اب وہ بھی اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں لگا کہ اب ایک گاڑی ہمارے پاس سے گزرے گی اور پھر جب وہ نکل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں تو وزیر تھا، یعنی وہ اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ان کا رہن سہن ہو جائے گا۔ ان کے دفاتر میں جائیں گے تو کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ نظر نہیں آئیں گے، کوئی پروٹوکول نظر نہیں آئے گا، سادگی ہر طرف ہمیں دکھائی دے گی۔ لیکن کیا کریں، بات اور فعل کی میں تضاد کی۔ وزیر اعظم نے جب یہ بات کی تو اس سے 2 دن بعد ہی ان کی پیاری بھتیجی اور مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سرگودا تشریف لے کے گئیں۔ سرگودا میں ان کے لیے جم خانہ میں 26 کمرے بک کروائے گئے، 1 2 4 5 نہیں، 26 کمرے۔ اب ان کمروں میں کسے رہنا تھا؟ اگر تو سرگودا کے لوگوں کو رہنا تھا تو وہ تو سرگودا میں رہ رہے تھے، ان کے اپنی رہائش گاہیں تھیں، اور ان کے ملنے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے یقینی طور پہ وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی مل رہی۔ تو 26 کمرے بک کیے گئے جہاں پہ ان کے ساتھی، ان کا سٹاف اور بہت سے لوگوں نے قیام کرنا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو گاڑیاں تھیں سرکاری، یہ باقاعدہ طور پہ شمار کی گئیں۔ ہمارے دوست وہاں پہ جو تھے انہوں نے ان گاڑیوں کی گنتی کی۔ ویسے تو ان کے ساتھی وہاں پہ جو تھے ان کی اپنی کافی گاڑیاں تھیں، لیکن 18 سے 20 سرکاری گاڑیاں پروٹوکول والی وہ مریم نواز کے ساتھ تھیں۔
ان گاڑیوں کا جو عملہ تھا وہ بھی سرکار سے تنخواہ لے رہا تھا، ان گاڑیوں میں جو پیٹرول اور ڈیزل جل رہا تھا وہ بھی سرکار کے پیسوں سے آ رہا تھا۔ تو اتنے سارے پیسے سرکار کے مریم نواز کے پروٹوکول پہ خرچ ہو رہے، اور مریم نواز کے پاس نہ تو کوئی وزارت ہے، نہ وہ مشیر ہیں، نہ معاون خصوصی ہیں، نہ وہ صوبائی اسمبلی کی رکن ہیں، نہ وہ قومی اسمبلی کی رکن ہیں، نہ ہی وہ کسی ایسے منافع بخش عہدہ پہ ہیں کہ جس پہ ان کے اس پروٹوکول کے اخراجات کو جائز قرار دیا جا سکے۔ یہ ان کے بعد رہی۔ پھر ان کے سرگودے میں حاصل کیا ہوا اس سارے ان کے وزٹ کا؟ یہ ہوا کہ سرگودہ، صرف ضلع سرگودہ کی بات کر رہا ہوں، سرگودہ ڈویژن کی نہیں، ضلع سرگودہ میں کم و بیش ان کے 5 MNA ہیں، اور ان 5 MNAs نے وہاں پہ جو لوگ جمع کیے وہ بمشکل 4000 لوگ تھے، اور ان 4000 لوگوں کے سامنے مریم نے جس طرح کی گفتگو کی وہ شاید ان کی فرسٹریشن کا میرا خیال ہے کہ وہ نتیجہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن پہلے مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما، سابق صدر رفیق تارڑ کے پوتے اور وزیر اعظم کی کابینہ کے ایک رتن عطا تارڑ سہدرا گئے، وزیر آباد کے پاس ایک قصبہ ہے، اور ملاقات کرنے کے لیے احسن نذیر سے۔ احسن نذیر وہ شخص ہے جو مسلم لیگ کی مقامی تنظیم کے سیکرٹری اطلاعات کا بھائی ہے، اور جس نے عمران خان پہ جس دن وزیر آباد میں حملہ ہوا اس دن صبح ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ جب تفتیش کا عمل شروع ہوا تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا، وہ حراست میں تھے، اور پھر وہ ظاہر چند دن پہلے ہی ان کو ضمانت دی گئی۔ تو عطا تارڑ ان کے گھر گئے، میں نے وہ ویڈیوز دیکھی۔ عطا تارڑ جس گاڑی میں گئے وہ بھی وزیر اعظم کے اعلان شدہ وہ جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق نہیں تھا، وہ کوئی اپنی گاڑی میں نہیں گئے۔ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ اب میری کابینہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں جائیں گے، سرکاری گاڑی میں کہیں سفر نہیں کریں گے، فیول بھی ان کا اپنا ہوگا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، ریکارڈ پہ ہیں چیزیں۔ وہاں پہ وہ نہ صرف بڑی سرکاری گاڑی میں گئے بلکہ ان کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں بھی تھیں۔ اب اسے کیا کہا جائے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ سرکاری وسائل پہ اپنی جو گرفت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کی معاشی حالت ابتر ہے، اور یہ حالت مزید دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہماری حکومت ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں جو لوگوں سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ مجھے اس بادشاہ کے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے، پھر ہمارے جو دانا ہیں، دانشمند ہیں، جو لوگ جو دیہات کے بزرگ ہیں، شہروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو اس پہ کبھی نہ تو اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ شخص کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ کیا یہ کہانی آپ کے اور میرے لیے کافی نہیں ہے انتباہ کے لیے؟ کیا ہم اس سے خبردار نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمیں ہوشیار نہیں ہو جانا چاہیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور یہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگلی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنے کی درخواست کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر ملاقات ہوگی۔